اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر جو آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اگرچہ میرا 1% بھی کوئی نہ موڈ تھا اور نہ کوئی طبیعت مائل ہو رہی تھی کہ میں اسے ڈسکس کرتا، کیونکہ میں نے پچھلے 1 مہینے میں 2 مختلف اوقات کے اوپر ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، لیکن چونکہ اب واقعہ نیا آیا ہے اور یہ بڑی ورسٹ فارم میں آیا ہے۔ لاڑکانہ کے اندر ایک مولانا صاحب نے مسجد کے محراب کے اندر ایک بچے کے ساتھ زبردستی منہ کالا کیا اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں، میں جو یہ کہتا تھا نا کہ عام مسلمان جو ہے نا وہ میت کی چرپائی کو نا اندھیرے میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، میت نہ رکھی ہوئی ہو، صرف چرپائی رکھی ہو، اور مولوی جو ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ مجھے بتائیں، آپ لوگ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مسجد کے اندر یہ سب کچھ کیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جب یہ دیکھے گا کہ مسجد کے محراب میں جہاں امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، سب سے افضل ترین جگہ مسجد کی، ادھر اس مسجد کا امام نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ ایک 12 سال کے بچے کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، جس کو 3ری کلاس میں اس کا باپ داخل کروا کے گیا تھا کہ یہ اسے پڑھائے گا۔ یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ آپ دیکھ لیں۔ یہ تو جن لوگوں کے اپنے بچے ہیں نا ان کو اس تکلیف کا اندازہ ہوگا، عام لوگ تو صرف اسے خبر کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جو خود بچوں والے ہیں نا ان سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دی جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گے۔ اب وہ کدھر گئے جی فرنٹ مین LGBT کے اوپر، جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اور تسی ساری چلائی ہوئی ہے توڑے مولوی یہ کام پاندے جے، ساری ہومو سیکچوالٹی کے امام تمہارے علماء کرام ہیں جو مسجدوں کے اندر یہ کر رہے ہیں، خدا کے گھروں کے اندر۔ اگر کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں یہ کام ہوتا ہے نا وہ چھوٹی چیز ہے، کسی اسکول کے ہاسٹل میں ہوتا ہے وہ چھوٹی چیز ہے، لیکن جو قرآن و سنت کے مدارس میں یہ کام ہونا، سب سے بڑھ کر مسجدوں میں ہونا، کیونکہ تم ٹھیکیدار ہو دین کے بنے ہوئے، تمہیں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولو، کیونکہ تم لوگ فرنٹ مین ہو ان لوگوں کے، ان لوگوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جو کسٹوڈین ہیں ان تمام کاموں کے۔ اور یہ می ٹو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی رمضان میں 2024 کے اندر۔ میں نے آپ کو بتایا 13 سال کا بچہ KP میں پہلی دفعہ مسجد میں گیا، 12 سال اور 11 مہینے تک اس کی ماں نے اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے کہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے، 13 سال کا ہوا ہے، ماں نے کہا کہ پہلا رمضان آیا بچہ، تو نے نماز اب مسجد میں پڑھنی ہے، تو مرد ہو چکا ہے، مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے۔ اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی بھی ملی ہے۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری، وہ قبر کیا، وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی۔ تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے، اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا۔ بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، وہ نماز گھر پڑھیں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جس بچے کی پھر لاش ملی لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا، ابھی تک اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں؟ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ جی میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں۔ اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی، جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی، یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے، یہ پہلے بھی تھا، پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں، لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں،
گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے, اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے, چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا, اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, علماء کرام کے لیے بھی, علماء کرائم کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے. جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر, میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی, عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم, میں نام نہیں ظاہر کروں گا, ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا, یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے. اور پھر کہنے لگے چلیں میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں, آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا, وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا, اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی, وہ مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز, ہاں نہ سمجھو جیل لیجیے. تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا, وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں, قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے. یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا. مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں تو شاہی کوئی نہیں. اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے. ہاں, تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی, ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے, البدایہ والنہایہ, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا, اپنا تجربہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی جج, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی فقیہ, کوئی مفتی, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں, خصوصاً سفر کے دوران. اس زمانے میں ظاہر ہے سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا, ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا. 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کون؟ حافظ ابن کثیر. جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر, تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا. بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی, لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا, سب کے ساتھ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو بےچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو داخل کرواتے ہیں. امیروں کے بچوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, میں آپ کو بتاؤں, انہیں پتہ ہے کہ وہ تھانے میں کروا دیں گے. ہمیشہ یہ غریب قسم کے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں زبردستی والا معاملہ. تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. پھر میاں لوگ کیا کہیں گے. اب یہ میں نے تو نہیں داخل کروایا نا, اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور لکھا ہے کہ 3 اولیاء کی حکایات, ارواح ثلاثہ 3 روحیں, حکایات اولیاء. اور کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی, میں نے نہیں لکھوایا ان سے. اور 3 اولیاء کون ہیں؟ ان کے اپنے بزرگ قاسم ننوتوی صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب. اچھا, ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی مدرسے کے پروگرام میں جلسے کے دوران پبلکلی قاسم میاں کو بلوایا رشید احمد گنگوئی نے, اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا. ہاں,
आशिक सादिक की तरह, ये अल्फाज है उसमें, और फिर करवट भी उनकी तरफ की और उनके सीने पे हाथ रखा। बस इधर तक जब पहुंचा उन्होंने कहा क्या करने लगा है, उन्होंने कहा मियां, ज़ाहिर पंजाबी होते हैं ना, कासिम मियां अगर पंजाबी होते हैं ना तो उन्होंने ये कहना क्या कर लगा है, केड़े पासे चल पे है। वो चूंकि उर्दू स्पीकिंग थे, उन्होंने कहा मियां लोग क्या कहेंगे। लेकिन रशीद अहमद गंगोई साहब बाज नहीं आए, उन्होंने कहा कहने दो लोगों को जो कहते हैं, दो बंद दिमाग बंद, उनका इनके बच्चों के दिमाग बंद है, छोड़े। चलो ये एक ओपन मजमे में वाकया हुआ था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर इसकी वीडियो रिकॉर्ड होती कि एक मौलवी दूसरे मौलवी को लटा रहा है, आशिक सादिक की तरह करवट कर रहा है और ये कर रहा है हरकतें, ठीक है, लोग कह रहे हैं अगे तो नहीं गया। ओ भाई सारे के सामने इत्थे तक ही जाना सी ना, अगे सामने तो नहीं जाना, हाँ और कितना आगे जाना। अच्छा ये वीडियो अगर होती तो ये जो मैं बयान कर रहा हूं यही कुछ नहीं होना था। उसका चीखना भी बता रहा है कि मियां लोग क्या कहेंगे, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा मैं फैज देंगा जायज तरीके से। हाँ अल मोहन्नद में नहीं लिखा कि हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। उनका मैं फैज देंगा जायज तरीके से फैज देंगा। इस पे बात खत्म नहीं हुई मेरे भाई। इसके बाद तज़किरतुर रशीद किताब में वो लिखते हैं कि एक दिन रशीद अहमद गंगोई साहब वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे ख्वाब में आए हैं। यार तू शैतानी ख्वाब वेखे इसी अल्लाह दे बंदे, तू इनू अपने दिमाग च रखदा, इनू लोगों नाल बयान करके इंजीनियर साहब के हाथ बंदूक देने की केड़ी जरूरत थी, और थानवी साहब को भी क्या जरूरत थी कि वो नकल करते, वरना सीसीटीवी कैमरे की तो वीडियो कोई नहीं थी। कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए, इस पे भी बस वो कहते हैं फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मियां बीवी को पहुंचता है। हाँ वही जो आप समझ रहे हैं, वही हाँ वही। उसके बाद वो कहते हैं कि जी इसकी ताबीर ये है कि कासिम मियां जो है वो रशीद अहमद गंगोई के स्टूडेंट्स की बाद में तरबियत करेंगे, इसलिए वो बीवी की शक्ल में उनको देखा गया। हाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी बीवी जो है वो कासिम की शक्ल में देखी है, नहीं, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में आए हैं। हाँ जो पूरी दिहाड़ी सोचते ने ना वही कोई ख्वाब ही नजर आता है। दिहाड़ी उसी लटाओगे तो फिर यही कुछ ख्वाब ही नजर आएगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा अब ये जब वीडियोस अपलोड होती है ना, मुफ्ती कहते हैं देखे नहीं सामने मस्करे बैठे हुए हंस रहे, और मस्करे तो तुम्हारे मौलवी आए हैं, काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो, और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है, या मैंने होना कि गन पॉइंट पे मैंने लटाया हो कि लेट हो तू ऐसे नाल होए, हाँ ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं दो बंदियां साड़ांगा। ओ पिटो अपने बाबियां नू यार। लोग तो अपनी औलाद की वजह से मुंह छुपाते हैं ना कि हमारी औलाद खराब निकली, और तुम ऐसे बदबख्त हो अपने बाबों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो कि साढ़े अब्बे किस तरह से निकले ने। पिटो उन्होंने जाके। हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से जायज तरीके से फैज लेने के कायल हैं। ऐ जी सीने से फैज और कब्र से फैज भी उसी रवायत सलासा में लिखा है कि जी कासिम मियां मरने के 6 साल के बाद कब्र से निकले, ख्वाब में नहीं बेदारी में, देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करा के दोबारा कब्र में चले गए। ए बरेलवी लिखण थे मुशरिक, तुसी लिखो थे मुवाहिद, नसे तू है। तो ये काम पीछे से खराब हुआ है भाई। हाँ और इन चीजों को हाईलाइट करने से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यार तुमसे तो क्रिश्चियंस अच्छे निकल आए हैं। उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है, वेटिकन सिटी के जो बिशप है ना वहां बैठे हुए, जो लड़कों के साथ करते हैं मुंह काला, और जो वहां पे नंदे हैं उनके साथ जो कुछ करते हैं वो, उन्होंने उसके ऊपर फिल्म बनाई है बकायदा, और कन्फेशन किया उन्होंने वीडियोस में आके कि जी यार ये करते हैं यहां पे ही लोग। उधर तो किसी ने नहीं कहा जी क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रही है। तुम लोग मस्जिद के मेहराबों में खड़े होकर ये काम डालो, और जब हम हाईलाइट करें तो कहते हैं इंजीनियर साहब बदनाम करते हैं। तो तुम लोग क्यों एलजीबीटी के ऊपर बात कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ना, जबकि ये सब कुछ तुम्हारे अपने मदारिस के अंदर हो रहा है। वहां से आगाज करो ना, वो तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, वहां की होमोसेक्सुअलिटी को रोको ना। स्पॉटलाइट फिल्म बनाई है। इधर कई साल पहले हस्बे हाल प्रोग्राम है ना दुनिया टीवी का,
اس میں انہوں نے نا ایک خبر ڈسکس کی کہ دنیا میں بے حیائی کے اوپر مبنی سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں کھولی جاتی ہیں جی. اسلام کا قلعہ تو مار گیا, اور اس میں بھی فیصلہ آباد پہلے نمبر پہ جی. خبر انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کتنی سازش ہو رہی ہے پاکستان کا اسلامی تشخص پامال کر. اللہ دے بندے کام بھی پٹھے کر دو, تو انہوں نے گورے نے تو شکل تو انہوں نے دکھائی ہے. اس طرف تو یہ قوم جاتی ہی نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں جی. مدارس کو بدنام کر رہے ہیں. بدنام کیا ہے آپ لوگ یار, اللہ کے بندو, آپ نے اللہ رسول کو بدنام کروا دیا ہے. مجھے بتائیں محراب کے اندر کھڑے ہو کے, اب مجھے بتائیں میں کسی مسجد میں کھڑا ہوں اور محراب میں پہلی صف میں کھڑا ہوں, تو اللہ ہی کرے کہ مطلب میرے دماغ میں خیال نہ آئے کہ یہ محراب کے اندر وہ مولوی یہ کر رہا تھا. یہ تو ہمارے دماغ سے نہیں اب چیز جانی. جس طرح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگی پلان نماز کی حالت میں بھی کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے وہ جنگوں سے ان کی زندگی عبارت تھی, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز میں بھی نا جنگ میرے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے کس کو روانہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. ہمیں اس طرح کی جب ویڈیوز تمہارے بابوں کی نکلیں گی, ہم محراب میں تمہیں کھڑے ہوئے دیکھیں گے تو ہمیں تو ہر بابی کی شکل میں وہ شیطان نظر آئے گا. ہم کدھر جائیں؟ بے شرمو کام تم لوگ ڈالتے ہو, الٹا کہتے ہو کہ جی انجینئر صاحب ہمیں بدنام کر رہے ہیں. ہم نے کہاں سے تمہیں بدنام کیا ہے؟ چھوڑ دو نہیں کام, ہم نہیں بات کریں گے. میں نے یقین کرے میرے ٹیم ممبرز نے کل کہا کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے. میں نے کہا یار میں تو تنگ آ چکا ہوں, میں بار بار اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں جو اتنے تفنن سے بیان کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے. نہیں, یہ میرا سٹائل ہے کہ جب میں پریزنٹ کروں گا نا پھر میں ویسے کروں گا جیسا کہ حق ہے. ہاں, چاہے مجھے کوفت بھی اٹھانی پڑے, میں نے اس سے بیان اسی پیشن سے کرنا ہے تاکہ تبدیلی آئے. اور میں نے کہا یار میرا تو موڈ ہی نہیں بنے گا اس پہ بولنے پہ, میں کتنا بولوں. یہ ایک مہینے میں 2 واقعات تو ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ واقعہ پلس ہو گیا ہے کیونکہ محراب کے اندر ہوا ہے اور اس کی ویڈیو آئی ہے. پھر آج صبح فجر کے بعد میں نے کہا یار آج تو میرا پروگرام بھی اتنا لمبا ہے, وہ 2 گھنٹے مفتی اکمل صاحب کو رسپانس کیا ہے, تو اس کو لیے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. پھر بھی میں نے کہا نہیں یار یہ بھی زیادتی ہے, ایک بڑا واقعہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم نان مسلمس کو, ایتھیسٹ کو, لبرلز کو یہ میسج دیں کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ اس طرح کی مسجد میں حرکتیں کر رہے ہیں. نہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے کسٹوڈین ہیں, ہم انہیں خود ڈسون کرتے ہیں. ان کو نہیں, ان کے سارے بڑوں کو بھی ڈسون کرتے ہیں. لے جاؤ بابے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ مجبوری ہے ہماری. اب پتہ چلا بابے مارنے کیوں ضروری ہے. ہاں, LGBT پہ بولنا ہے تو بابے مارنے پڑیں گے. ہاں, ہومو سیکچوالٹی کے خلاف بولنا ہے تو بزرگان دین نے جو ایک دوسرے کو لٹایا اسے کنڈیم کرنا پڑے گا. ہاں, جو مفتی مدارس میں کرتے ہیں اسے آپ کو غلط کہنا پڑے گا. ادروائز آپ لوگ یہ بات آج کے اس ماڈرن دور میں نہیں کر سکتے. آپ پرانے زمانے میں آپ اس قسم کی گیم چلا سکتے تھے کہ جی جڑا ہے وہ تیرا کتا تے ساڈا کتا ٹومی. ہاں نہ ہن سارے ہی کتے ہو جان گے. بالکل ٹومی والی گل ہی کو نہیں رہی, ہو سارے ہی کتے نے. اس کے بغیر چارہ نہیں میرے بھائی. یہاں پہ اس طرح کا کوئی عمل ہو تو کہتے ہیں جی وہ جی اسلام کی بدنامی. اسلام کی نہیں بدنامی ہوئی بھائی, اسلام کو بچائیں, ان کو بلی چڑھائیں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ رائیونڈ میں کئی سال پرانی بات کر رہا ہوں, ایون اس صدی سے بھی پہلے کی بات ہے, 80s 90s میں. وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت میں کافی واقعے اس طرح کے رپورٹ ہوئے. بلکہ ہماری لائیو سٹریم میں شاہد اور بلال کے چینل پہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی نے ماسک پہن کے خود اپنا واقعہ سنایا, جو اس کے ساتھ کوشش کی ایک سہروزے کے دوران ایک مولوی نے. اور کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی, اور کہتا ہے میں حیران ہوا کہ یار یہ بندہ تو مجھے ساتھ لے کے آیا تھا, یہ میرے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے. وہ اس کا اپنا محلے دار تھا, اور اس نے کہا یہ میں واقعہ سنانے آیا ہوں کہ یہ انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ ہوئی ہے. تو رائیونڈ میں اس طرح کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے. اب حاجی عبد الوہاب صاحب ظاہر ہے وہ تو دین کے ساتھ مخلص تھے, باقی ہمیں جو عقائد سے اختلاف اپنی جگہ, انہوں نے کہا یار یہ تو بیڑا ڈوب دیں گے. پھر حاجی صاحب نے پابندی لگائی کہ کوئی بھی جو ٹین ایجر لڑکا ہے وہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر جماعت میں سفر نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے بزرگان دین کے شر سے ان کو بچانا چاہتا ہوں.
تو یہ جو ایکشن لیا حاجی عبد الوہاب صاحب نے میرے کہنے پہ تو نہیں لیا تھا، اور یہ ساری تبلیغی جماعت والوں کو پتا ہے، میں بھی تبلیغی جماعت میں کچھ عرصہ گزار چکا ہوں، اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں فوراً ایکشن لیا، لیکن دوسرا رخ ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے تھے نا، اس لیے ایکشن لیا نا، اور ایکشن لینے سے کوئی اسلام کی بدنامی تو نہیں ہو گئی نا، بہتری ہوئی نا۔ لہٰذا ہم بھی جب ایکشن لیتے ہیں تو ہمارا ایکشن لینا یہ کہ ہم ویڈیو میں ایجوکیٹ کریں گے کہ بھئی ماں باپ اب نماز کے لیے بھی مسجد میں چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں جب تک ان کا بڑا بھائی یا والد ساتھ نہ ہو، سیدھی سی بات ہے بالکل۔ اور یہ جو قاری بھی ہے نا، یہ بھی اگر گھر میں لگوائے ہوئے ہیں نا تو یہ کمرے بند دروازے نہ رکھا کریں، کوئی گھر کی بڑی بوڑھی ساتھ بیٹھ جائے یا دروازے کھول کے ہو، بالکل کسی چکر میں نہیں رکھنا، ان بزرگان دین کے اوپر آپ نے بالکل اعتبار نہیں کرنا، اور بہتر یہ کہ آن لائن ہی تعلیم والا معاملہ کریں یا خود پڑھائیں جنہیں خود قرآن آتا ہے۔ یہ اتنا برا فعل ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے متعلق اتنے شد و مت سے بیان نہیں کیا جتنا بدفعلی کے اوپر ہے۔ 8 مقامات پہ پوری تفصیل کے ساتھ قوم لوط کی تباہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ۔ 8 جگہ مجھے قرآن میں تفصیلی آپ زنا کے بارے میں نہیں دکھا سکتے، لیکن بدفعلی کے بارے میں ہے، اور 4 مقامات تو اس میں ایسے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحجر، سورہ الذاریات، جس میں پوری ٹینس ڈیٹیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کیا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اٹھا کے اس بستی کو الٹ دیا، اس کے بعد ہر بندے کے حصے کا پتھر آگے اسے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ہلاک ہوئی چونکہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ لوط علیہ السلام کے اپنے 2 داماد بھی، صرف ان کی 2 بیٹیاں اور وہ بچے، ٹوٹل 3 بندے، ہر بندے کو اس کے حصے کا آ کر پتھر لگا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوئی قوم لوط کا عمل کرنے والوں کی، کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا، پہلے تو انہیں بلندی سے گرایا جائے گا، اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے، اور یہی سزا ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کنٹینیو کی۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خلفائے راشدین کے ریفرنس سے کہ وہ اس طرح کے عمل اگر ان تک کوئی رپورٹ ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے، اور اگر بچ جائے تو پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل تو کرنا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا مفتی عبدالعزیز کو مینار پاکستان سے گرایا جائے، کیونکہ لاہور میں سب سے اونچی جگہ وہ ہے، اور فیصل آباد میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے اسے گھنٹہ گھر سے اوپر تھلوں سٹیا جائے، اور اسلام آباد میں کوئی واقعہ رپورٹ ہو اسے آپ شاہ فیصل مسجد کے مینار سے نیچے پھینکیں، سب سے اونچی جگہ سے، اور پتھروں سے ماریں۔ جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص رضا کے ساتھ یہ عمل کرتا یا کرواتا ہے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی حدیث میں یہ دونوں ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے دونوں پر، اگر یہ مرضی سے کر رہے ہیں، اور اگر زبردستی ہو رہا ہے تو صرف کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے، اور یہ ہمارے زیادہ تر کیس تو یہی ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا ان نیچرل معاملہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو انتہائی تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے اس چیز کی، یہ نیچرل ہے ہی نہیں ہے، زبردستی والا معاملہ ہے۔ پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، جو کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ قوم لوط کا عمل کرے، یا کوئی مرد اپنی عورت بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل کرے، وہ بھی حرام ہے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ البتہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے ترغیب دلائی جائے گی، اور اگر باز نہیں آتا تو پھر وہ ان کی علیحدگی کروا دی جائے۔ ہمارے پاس بھی اس قسم کے واقعات لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں بھی نکاح نہیں ٹوٹا، اسے سمجھائیں، بعض کا لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا، وہ توبہ کر لیں۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خطرہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے۔ جی، اور امت میں کون سے لوگ نکلے جو کہتے ہیں نہیں ہم امت کے رہنما ہیں، جی ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ اوے اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہو گے نا تو نان مسلم کہیں گے کہ انبیاء کے اگر یہ وارث ہیں تو یہ پھر نعوذ باللہ انبیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، یہ تو انبیاء کے دشمنوں کی لیگیسی تھی۔
لوط علیہ السلام کی یہ لیگیسی نہیں تھی، قوم لوط کی تھی. تم لوگ انبیاء کے ماننے والے کہاں سے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کر کے؟ تو میں وقتاً فوقتاً بولتا رہتا ہوں اس حوالے سے، تاکہ اپنے بڑوں کے سامنے بھی ہائی لائٹ کروں کہ ان مجرمین کو بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں. اچھا یہ بھی بڑے ہوشیار ہیں، کچھ عرصہ گزرتا کہتا نہیں ہمارا ڈی این اے کروا لیں جی. اور اللہ کے بندو، اس طرح کے معاملات میں ڈی این اے چند گھنٹوں کے اندر تو رپورٹ دے سکتا ہے. مفتی عبدالعزیز بھی ڈی این اے میں چھوٹا ہے، کیونکہ جو کام اس نے ڈالا تھا وہ تو کافی عرصہ پہلے ڈالا تھا. ڈی این اے میں تو آئے گا چند گھنٹوں کے اندر، اس کے بعد تو نہیں آ سکتا. ویڈیو موجود ہے، چھوٹ گیا وہ. جب آپ پرسو نہیں کریں گے اس طرح کے کیسز کو، پھر یہی کچھ ہوگا، اور وقتاً فوقتاً یہ واقعات رپورٹ ہوتے رہیں گے. اس لیے یہ جو ایک برا فعل ہے سوڈومی کا، بدفعلی کا، اس کو اگر کنڈیم کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. علماء کو تو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی باز آنا، سیدھی جی گل ہے. اور اسٹیٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر نظریں رکھیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور جب کوئی قابو آ جائے، اگلے پچھلے بدلے ہوتے کو لاؤ، بالکل سر عام پھانسی دو. طالبان سے ہمیں لا کے اختلاف، وہاں اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے نا، وہ ٹانگتے ہیں. حالانکہ وہاں بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اب اس طرح کی سخت سزائیں امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں وہاں پہ، اور آپ دیکھیں گے اس کی برکات نظر آئیں گی. سورہ نور میں آیا کہ جب آپ بدکاری کی سزا دے رہے ہوں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو دیکھے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو. چھپا کے نہیں سزا ہوگی، اعلانیہ سزا ہوگی. لہذا اس طرح کے کیسز ہوں، ان کے جو فیصلے ہوں، اعلانیہ پھر خبروں میں چلیں. جس طرح یہ خبریں چلاتے ہیں نا کہ یہ حرکت ہوئی، اس کے بعد اس کی سزا کی بھی خبر چلنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قسم کے کبھی فعل سے محفوظ رکھے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر چل کے دوسرے لوگوں تک بھی یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.